نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولقد همت به، اور در حقیقت اس عورت نے حضرت یوسف کا ارادہ کر لیا تھا. وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی ارادہ کر لیتا. عورت نے تو کر ہی لیا تھا، وہ بھی کر لیتے. لولا الرآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے، اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے تو وہ بھی جواب میں پھسل جاتے. یہ برہان کیا چیز تھی؟ یہی بات سوچ جانا، یہ جو انہوں نے کہا نا کہ انہو ربی احسن مثوایا، این اس موقع پہ اللہ کا احسان یاد کر لینا. اور ادھر یوسف علیہ السلام کی شکل میں کہ جس شخص نے مجھ پہ احسان کیا ہے اس کے ساتھ میں زیادتی کروں، خیانت کروں، اس کو ناراض کروں، یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء، یہ اس لیے ہوا تاکہ ہم اس سے برائی کو پھیر دیں. والفحشاء، اور بے حیائی کو. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی خاص حفاظت فرماتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا نا کہ آپ بچپن میں ایک دفعہ کوئی راگ میلے کی محفل تھی، آپ جا رہے تھے کہ راستے میں ہی سو گئے، پھر ایک دفعہ ایسے ہی جانے لگے کہیں تو نہ پہنچ سکے، راستے میں ہی رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ خاص طریقے سے پیغمبروں کو ان تمام چیزوں سے بچا لیتا ہے. فرمایا انہو من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا، چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. یہ چنے ہوئے بندوں کی خصوصیت ہوتی کہ دو باتوں سے بچے، السوء والفحشاء. اگر آپ چاہتے ہیں کہ چنے جائیں اللہ کے دین کے لیے، ان دو چیزوں سے بچیں، السوء والفحشاء، بے حیائی کے کام چھوڑ دیں، ما ظہر منہا وما بطن، اور دوسری طرف برائی، جس چیز کو برا سمجھے بس پہ چھوڑ دے اس کو، یہ ہمارے کام کی نہیں. واستبق الباب، اور وہ دونوں بڑھے دروازے کی طرف. استبقا، الف تثنیہ کی علامت ہے، دونوں آگے بڑھے. اور آگے بڑھنے کے لیے لفظ کیا ہے؟ سین بے قاف، سبق. سباق ریس کو کہتے ہیں، دوڑ کو سباق، سبقت کرنا. واستبق الباب، اور وہ دونوں آگے بڑھے دروازے کی طرف. یعنی جب اس عورت نے دروازہ بند کیا اور برائی کی طرف بلایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دروازہ کھولا اور نکلنے کی کوشش کی، تو یہ عورت بھی ان کے پیچھے بھاگی. تو دونوں ہی دروازے کی طرف بڑھے، ایک اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور دوسرا پکڑنے کے لیے. وقدت، اور پھاڑ دیا. قاف دال دال قد، ایک ہوتا ہے قط، قاف توئے توئے. قد ہوتا ہے طول میں پھاڑنا، لمبائی میں، اور قط ہوتا ہے چوڑائی میں پھاڑنا. یہ انسان کا قد بھی کس طرف کو بڑھتا ہے؟ لمبائی میں بڑھتا ہے. جو ہم لمبائی میں بڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں قد، ٹھیک ہے؟ چوڑائی میں بڑھنے کو قد نہیں کہتے. وقدت، کس نے پھاڑا؟ عورت نے پھاڑا. قدت، تے تسنیہ کی علامت ہے، اوپر جزم ہے. اور اس عورت نے پھاڑ دیا. کیا پھاڑ دیا؟ قمیصہ، اس کا قمیص، یعنی یوسف علیہ السلام کا. من دبرن، پچھلی طرف سے، بیک سائڈ سے. وَأَلْفَيَا، اور دونوں نے پایا، سیدہا، اس عورت کے آقا کو. سید سردار، آقا، یہاں لفظ شوہر کے لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ شوہر گھر کا سردار ہوتا ہے، آقا ہوتا ہے. لدل باب، دروازے کے پاس. دروازے کے پاس دونوں نے شوہر کو موجود پایا. عورت نے فوراً پینترا بدلا. قالت، بولی، ما جزاؤ، کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ جزا
آپ کو شروع میں نے بتایا تھا بدلے کے لیے ہوتا ہے، خواہ اچھا ہو یا برا ہو. اسی لیے خالی جزاک اللہ سے بات نہیں بنتی جب تک آپ خیرن نہ کہیں. قرآن پاک میں آتا ہے نا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. تو وہ ظالموں کی جزا پھر خیر تو نہیں ہو سکتی نا. قالت، بولی، ما جزاؤ، کیا جزا ہو سکتی، کیا بدلہ ہو سکتا ہے. من ارادہ، جو ارادہ کرے، بِأَهْلِكَ، تیری گھر والی کے ساتھ. اہل کا لفظ عربی میں سب سے پہلے بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ گھر کب بنتا ہے؟ جب بیوی آتی. بیوی کے بغیر گھر کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو عیال ہوتے ہیں پھر بچے. تو اہل و عیال جب ہم لفظ بولتے ہیں تو بیوی بچے مراد ہوتے ہیں. اسی طرح اہل بیت کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے، ہمارے ہاں لفظ ہوتا ہے نا اہل بیت، تو اہل جو ہے اس کا تصور نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں بیوی شامل نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آ کے خوشخبری دی تھی فرشتوں نے، تو اس وقت کیا کہا تھا؟ اہل البیت. تو اس میں کون تھا اس وقت تک؟ بچے تو ابھی تھے ہی نہیں، خالی بیوی ہی تھی. من اراد بأہلک سوءا، جو ارادہ کرے تیری گھر والی کے ساتھ، تیرے اہل کے ساتھ، سوءا برا، الا مگر، ان یسجنا، کہ وہ قید کر دیا جائے. اب یہ مجھول ہے، یسجنا، او عذاب علیم، یا دردناک عذاب دیا جائے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلے وہ پھسلا رہی ہے عورت، پھر وہ اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا ہے تو اس کے پیچھے جا رہی ہے، پھر اس کشمکش میں اس کی قمیض پھاڑ چکی ہے. یہ سب کام کرنے کے بعد شوہر کو کیا بولتی ہے کہ اس نے تیرے گھر میں خیانت کی ہے، تیری بیوی کے ساتھ برا کیا ہے، اب اس کو قید کر دو یا سخت سزا دو. کہاں وہ محبتوں کے دعوے کر رہی تھی اور اس کو پھسلا رہی تھی. ظاہر پھسلانے کے لیے جس قسم کی زبان استعمال کی جا سکتی ہے وہ یہ تو نہیں ہو سکتی. اور کہاں یہ کہ یکا یک وہ کچھ سے کچھ ہو جاتی. عموماً نفس پرستی پر مبنی محبت ایسی ہی ہوتی جس کی بنیاد لسٹ پر ہو، شہوت پر ہو، نہ کہ کوئی بڑا مقصد یا کوئی اور گہری بات. آپ دیکھیں کہ جس محبت میں خود غرضی شامل ہو اس کا انجام یہی ہوتا ہے. اگر مرضی پوری نہ ہو اس شخص سے جس سے محبت کے دعوے ہو رہے ہیں تو اسی سے دشمنی کا اظہار کر دیا جائے، اسی کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا جائے، اسی کو دھمکیاں دی جائیں اور کبھی اس کو مار بھی ڈالا جائے. بے شمار قصے ایسی محبتوں کے آپ سنتے ہوں گے. کہاں رونے روئے جا رہے ہیں، مجنوں بنا جا رہا ہے، اور کہاں یہ کہ جب مرضی پوری نہ ہوئی تو ہر ہوچھی سے ہوچھی اور غلط حرکت اور ہتھ کنڈے پہ اتر آئے. ایسی کوئی محبت انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، اور خصوصاً خواتین کو اس معاملے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی مرد کی ایسی باتوں میں نہ آئیں اور کسی کے بھی میٹھے بول پر اپنی عزت اور اپنا آپ قربان نہ کریں. اور دنیا میں ہی لوگ یکا یک بے وفا ہو جاتے ہیں تو آخرت میں کیا ہوگا؟ یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو الٹی گواہی دیں گے. قالا، بولا کون؟ یوسف علیہ السلام. ہی راودتنی عن نفسی، اس نے پھسلانا چاہا تھا مجھے میرے نفس سے، یہ تو مجھے یہ بہکا رہی تھی. وشہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دی ایک گواہ نے، شاہدہ گواہی دی، شاہدن ایک گواہ نے، من اہلہا اس کے گھر والوں میں سے، اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے ایک گواہی دی. کس کے حق میں؟ یوسف علیہ السلام کے حق میں. ہو سکتا ہے کہ یہ وہ شخص ہو جو ویسے بھی حالات جانتا ہو، کیونکہ گھر میں جب ایسی کوئی چیز ہو
تو انسان کو سمجھ تو آ ہی جاتی ہے. ہر انسان اپنے عادات، اطوار، حرکات سے پہچانا جاتا ہے. نگاہوں سے، بول چال کے انداز سے، چال سے، لباس پہننے کے انداز سے ایکسپوز ہو جاتی اس کی شخصیت کہ وہ اصل میں کیا ہے. اب چونکہ گھر میں شور اٹھا اور معاملہ کھل گیا تو اس پر ایک شخص نے آ کر گواہی دی. اور گواہی بھی کب دی جاتی؟ یا تو یہ کہ کوئی چیز دیکھی ہو، یا پھر قرائن سے، علامات سے. گواہی کی دو قسمیں ہوتی. ایک کون سی؟ کہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھی، اور ایک کیا ہے؟ علامت. اس کو قرینہ بولتے. قرینہ قرین سے ہے. قرنہ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ملا ہوا ہونا، یعنی اس سے ملتی جلتی چیزوں جس سے انسان پہچان جائے. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سبزی خریدنے کے لیے جاتے ہیں، کیسے پتا چلتا ہے کہ ایک سبزی تازہ ہے یا باسی ہے؟ کہاں سے پتا چلتا ہے؟ علامتوں سے نا. آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں، بعض اوقات اس کا کلر خراب ہو چکا ہوتا ہے یا اس کا ٹیکسچر یا اس کی جو حالت ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سبزی تو باسی. اسی طرح اگر کوئی شخص تپ رہا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو بخار ہے. اب بخار نظر تو نہیں آتا نا، ہم کو دیکھا تو نہیں ہم نے، اس کی علامت سے پہچانا جاتا ہے نا بخار. تو اسی طرح اس شخص نے بھی کچھ علامات دیکھی ہوئی تھی اور کچھ موقع پہ دیکھ لی. بولا ان کا نا قمیص ہو، اگر ہے اس کی قمیص قدہ پھاڑی گئی، من قبول سامنے سے، فصدقت تو عورت سچی ہے، وہوا اور وہ من الکاذبین جھوٹوں میں سے ہے. پھاڑنے کے لیے یہاں لفظ پھر قدہ استعمال ہوا. عربی زبان میں کئی لفظ ہیں پھاڑنے کے لیے، مثلا خرقہ پھاڑ کر خراب کر دینا، خرقہ چیتھڑے کو کہتے ہیں. فطرہ پھاڑنا کہ شگاف پڑ جائے، فطور اسی سے ہے، توئے کے ساتھ. فجرہ وسیع پیمانے پہ پھاڑنا. مخرہ پانی کا کٹاؤ. مواخر اسی لیے کشتیوں کو کہا کہ وہ پانی کو کاٹتی ہوئی جاتی ہیں. شق سخت چیز کا پھاڑنا. فلق بے جان چیز کو دو حصوں میں پھاڑنا. فرق کسی چیز کو دو یا دو سے زیادہ حصوں میں پھاڑ دینا. مزق ٹکڑے ٹکڑے کر کے، جیسے کاغذ کو بازو کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں پھاڑ دیتے. مزقناہم کل ممزق، یہ سب لفظ قرآن میں آتے ہیں. اب اردو میں سب کا ترجمہ پھاڑنا ہے، لیکن عربی میں ہر ایک کی روح مختلف ہے. تو قدہ دراصل کیا ہے؟ لمبائی کے رخ پھاڑنا. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ اور اگر ہے اس کی قمیص قُدَّ مِن دُبُرٍ پھٹی ہوئی پیچھے سے، فَكَذَبَتْ تو اس عورت نے جھوٹ بولا ہے. وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ تو وہ سچوں میں سے. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ تو جب اس نے دیکھا اس کی قمیص کو، قُدَّ مِن دُبُرٍ کے پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قَالَ بولا إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ یہ تم عورتوں کی چال میں سے ہے. قید چال مکر، کنہ تم عورتوں کی. ان کیدکن عظیم تم عورتوں کی چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں، بڑے غضب کی ہوتی ہیں. اب کیا کر سکتا تھا؟ اپنے ہی گھر میں خرابی تھی. بولا یوسف اعرض عن ھذا اس سے درگزر کرو، اس کو جانے دو. واستغفری اور تو معافی مانگ لے، استغفار لذنبکی اپنے گناہ کے لیے، اپنے گناہ کے لیے جو تو نے ابھی کیا ہے معافی مانگ لے. انکی کنتی من الخاطئین یقیناً تو ہی خطا کاروں میں سے ہے، یعنی عورت تو ہی غلط کار ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کی قدرت کہ سخت سے سخت حالات میں اللہ تعالیٰ ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے کہ غائبانہ طور پر اس کی مدد آ جاتی، کہ کوئی اپنا نہیں اس جگہ، لیکن اللہ وہیں سے ایک شخص کے دل میں سچائی ڈال کر ایک گواہ پیدا کر دیتا، ایک مددگار. اب دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یوں لگتا ہے بظاہر بہت زیادتی ہو رہی ہے، لیکن ہر جگہ ایک چھوٹی چھوٹی روشنی کی کرن ان کے لیے ان کے دفاع میں اٹھ آتی.
جب ان کے قتل کے فیصلے ہو رہے تھے تو بیچ میں ہی ایک کہنے لگا نہیں قتل نہیں کرو. پھر اسی طرح یہاں پر جب ایک اتنا سخت الزام آ رہا تھا تو بیچ میں ہی گھر والوں میں سے ایک بول اٹھا کہ دیکھو اچھی طرح چھان بین کر لو. اور اس نے ایک گواہی دی جس کو سرکمسٹینشل ایویڈنس کہتے ہیں، جو سرکمسٹانسز کو دیکھ کر دی جاتی، ماحول اور حالات کے مطابق. یہ اللہ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے. یہ مدد ان لوگوں کے لیے آتی ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، پوری طرح توکل کرتے ہیں، سب کچھ اس پہ ڈال دیتے ہیں. اور ایسی مدد ہر اس انسان کے لیے آ سکتی ہے جس کی نیت میں اخلاص ہو. اور یہ ہم سب کو ایک ہوپ دلاتی ہے، ایک امید کہ سخت سے سخت تاریکی میں بھی مایوس نہ ہو، شدید سے شدید ترین حالات میں بھی پریشان نہ ہو. کیوں؟ کہ کہیں نہ کہیں سے روشنی کی کرن کھوندے گی. آپ دیکھیں کہ جب انسان کا دل بہت بھرا ہوا ہوتا ہے وہ خوب رو لیتا ہے، اس کے بعد اس کو کیا ہوتا ہے؟ ریلیکس ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کائنات کے اندر ہر کام کے لیے اسی طرح کا ایک بیلنس پیدا کر دیا ہے. امام شافعی کا ایک قول ہے الامر اذا ضاق اتسع. الامر کام اذا ضاق جب تنگ ہو جائے، اتسع تو وسیع ہو جاتا ہے. ایک فطرت کا اصول ہے، جب بھی حالات تنگ سے تنگ ہو جائیں وہیں سے راستہ نکل آتا ہے. یہاں ایک اور بات بڑی اہم ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ قول ان کیدکن عظیم. بہت سے لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم عورتوں کی چالیں بڑی زبردست ہوتی ہیں. دیکھیے سورت یوسف آیت 28. حالانکہ یہ کس کا قول ہے؟ عزیز مصر کا. کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنی بیوی کو. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے الفاظ میں یہاں پر کوٹ کر دیا ہے. اس سے عورتوں کی نہ توہین ہے اور نہ ہی ان پر کوئی ایسا الزام لگایا جا رہا ہے. لیکن عموماً دیکھنے میں ایسے کئی مشاہدے آتے ہیں ضرور، تو ہم اس کو واقعاتی بات تو کہہ سکتے ہیں، اسلامی بات نہیں کہہ سکتے. وقال نسوۃ، نسوہ نساء سے ہے، عورتوں نے کہا، فی المدینہ شہر میں، یعنی اس شہر میں یعنی مصر میں. کیا کہنے لگی؟ باتیں بنانے لگی. امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی، تراود فتاہا، اپنے غلام کو، نوجوان کو پھسلاتی ہے، ان نفس ہی، اس کے نفس سے، اپنے غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اس سے آپ دیکھیں اس سوسائٹی کا کیا نقشہ سامنے آتا ہے. اس سے بڑھ کر کسی معاشرے کی خرابی کیا ہوگی کہ اس میں عورتیں مردوں کے پیچھے پڑی ہوں. تراود فتاہا عن نفسہ، وجہ کیا ہے؟ قد شغفہا حبا، اس کو بے قابو کر رکھا ہے محبت نے. شغف کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. عربی میں اس کے معنی ہیں محبت کا دل کے پردوں میں اتر جانا، اندر تک سرایت کر جانا. شغاف کہتے ہیں پردہ دل یا دل کا درمیانی حصہ، اس کو شغاف کہتے ہیں. جیسے شگاف ہوتا ہے نا، شگاف تو سوراخ کو کہتے ہیں نا، یعنی بیچ میں سے نکل جانا. اسی طرح شغاف ہوتا ہے پردہ دل، یعنی اس کے دل میں اس نوجوان کی محبت اندر کے پردے تک جا پہنچی ہے. انا لنراہا، بے شک ہم دیکھتے ہیں اس کو، فی دلال مبین، کے کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. ایک غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، یہ ٹھیک نہیں کر رہی. عورتیں باتیں بنانے لگی جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے. اچھا یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ نسوہ کا مؤنث اس لفظ سے نہیں آتا. اور پھر کالا جو ہے ویسے تو مذکر کا فعل ہے، لیکن ابتدا میں آنے کی وجہ سے نسوہ کے شروع میں آ گیا.
فلما سمعت بمکرہن، پھر جب اس نے سنا ان عورتوں کا مکر. مکر کا لفظی معنی کیا ہے؟ اصلیت کو الٹ پلٹ دینا. یہاں مراد کیا ہے؟ بات کو الٹ پلٹ دینا، کچھ کا کچھ بنا دینا، جیسے عموماً رومرز میں ہوتا ہے، ایسے قصوں میں ہوتا ہے. فلما سمعت بمکرہن، ان عورتوں کی باتیں جب اس نے سنی، مراد غیبت ہے، تو اس نے کہا کہ اس کا کوئی توڑ ہونا چاہیے. توڑ کیا کیا؟ ارسلت الیہن، ان کو بلا بھیجا، ان کو انوائٹ کیا. ارسل الی کا کیا معنی ہے؟ بلا بھیجا. وَأَعْتَدَتْ، اور تیار کیا، لہن ان کے لیے، متکئن، مسندوں کو، بیٹھنے کی جگہ، مجلس تیار کی. متکا اصل میں کہتے ہیں سہارا لگانے کی جگہ، تکیا لگانے کی جگہ. عموماً بیٹھک یا ڈرائنگ روم یا مجلس کے لیے استعمال ہوتا ہے متکا، لیکن مجازن مراد کھانا بھی ہوتا ہے، وہ چیز جس سے کھانے پینے یا باتیں کرنے کے وقت سہارا لگایا جاتا ہے. یعنی ڈائننگ ہال نہیں ہے یہ، بلکہ ڈرائنگ روم ہے جہاں ہلکا پھلکا کھایا پیا بھی جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیک لگا کے ریلیکس ہو کے باتیں بھی ہو رہی ہیں. وآتت، اور دے دی، کل واحدۃ منہن، ان میں سے ہر ایک کو، سکینن، چھری. یہ چھری کانٹے کا کلچر کتنے ہزار سال پرانا ہے؟ 4000 سال. اور اسلام نے اگر ہاتھ سے کھانے کو کہا تو وہ بعد کی بات ہے، تو چھری کانٹے سے کھانا زیادہ پرانی بات ہے. ہم آج چھری کانٹے سے کھا کے اپنے آپ کو جو ماڈرن سمجھتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ صرف ایک خیال ہے. اسلام اس کا مخالف نہیں کہ آپ چھری استعمال کریں، ضرورت ہو تو کریں، ورنہ جو کام ہاتھ سے ہو سکتا ہے اس کو بے وجہ چھری سے کیوں کریں؟ چھری وہیں استعمال ہونی چاہیے جہاں اس کی ضرورت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ آپ چھری سے گوشت کاٹ کے کھا رہے تھے کہ اتنے میں اذان کی آواز آئی اور آپ نے چھری وہیں چھوڑ دی اور نماز کے لیے تشریف لے گئے. یعنی اگر کوئی ایسا گوشت ہے، یہ ایسا کھانا ہے کہ جس کے لیے کھاتے وقت چھری استعمال کرنی پڑ رہی ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن تکلفاً انگلیوں سے کھانے کی بجائے چھری سے ہی کھانا، تو یہ صحت کے اعتبار سے بھی کچھ زیادہ مفید نہیں، اور تکلف بھی اس میں پایا جاتا ہے جو بسا اوقات وقت ضائع کرنے کا سبب بنتا ہے. اور سب سے بڑی قباحت یہ کہ یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ پھر الٹے ہی ہاتھ سے ساتھ کھاؤ. اس لیے اگر آپ کو چھری کانٹے سے کھانا بھی ہو تو آپ اس کی ترتیب بدل کے کھائیں دائیں ہاتھ سے. اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو یہ کہ چھری بائیں ہاتھ میں پکڑ لیں، اگر بائیں میں نہیں پکڑ سکتے تو پہلے دائیں ہاتھ سے سب کچھ کاٹ کے رکھ لیں اور پھر چھری کو ایک طرف رکھ دیں، اور پھر جو کٹا ہوا ہے اس کو آپ کھانا شروع کر دیں. اس میں کیا مشکل؟ یا پھر یہ کہ صرف کانٹے کو ہی چھری اور کانٹے کے طور پہ استعمال کر کے ساتھ ساتھ کاٹ کے کھاتے جائیں، لیکن کوئی ہمارے پاس عذر بہانہ نہیں کہ ہم بائیں ہاتھ سے کھائیں، کیونکہ مسلمان کی پہچان ہے دائیں ہاتھ سے کھانا، سنت ہے. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ہر ایک کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی. پھل وغیرہ کھانے کی چیزیں سامنے رکھی اور سب کو چھریاں پکڑا دی. وقالت، اور کہنے لگی، اخرج علیہن، اب ان کے سامنے آ جاؤ. کس کو کہا؟ یوسف علیہ السلام کو. فلما رأینہ، پھر جب ان عورتوں نے دیکھا اس کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو، اکبرنہ، اب یہ نون کس کی علامت آ رہی ہے؟ جمع مؤنث کی. اکبرنہ، بڑا سمجھا اس کو، مروب ہو گئی اس سے.
وقطعن اور کاٹ بیٹھی ایدیہن اپنے ہاتھ. چھری پھل پہ چلانے کی بجائے ہاتھوں پہ چلا بیٹھی. وقلنا اور بول اٹھی حاشا للہ پاکی اللہ کے لیے ما ھذا بشرا یہ کوئی انسان معلوم نہیں ہوتا. ان ھذا الا ملک کریم نہیں یہ مگر ایک معزز فرشتہ. یہ تو ایک فرشتہ سیرت نظر آتا ہے. اب وہ غلام کی بجائے فرشتہ ہو گیا. پہلے کیا کہتی تھی؟ فتح. اب کیا ہو گیا؟ ملک کریم معزز فرشتہ. قالت بولی کون؟ عزیز مصر کی بیوی. فذالکن یہ تھی وہ چیز الذی جس کے بارے میں لمتننی تم ملامت کرتی تھی مجھ کو. فیہ اس کے بارے میں. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ ہاں میں نے اس کو پھسلانا چاہا تھا. ان نفس ہی اس کے نفس سے. فاستعصم بس یہ بچ نکلا لیکن یہ بچ گیا. یہ میرے قابو میں نہیں آیا. اس نے میری بات نہیں مانی. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ اور اگر اس نے نہ کیا ما آمرہ جو میں اس کو حکم دے رہی ہوں لَيُسْجَنَنَّ ضرور قید کر دیا جائے گا. لا بھی علامت ہے تاکید کی اور نون ہے مشدد شد والا. ضرور ضرور قید کر دیا جائے گا. وَلَيَكُونَنَّ اور البتہ ضرور ہو جائے گا. یہاں ضرور کس کی وجہ سے آ گیا؟ اللہ کی وجہ سے آ گیا. من الصاغرین چھوٹا ہونے والوں میں سے یعنی ذلیل ہونے والوں میں سے یعنی پھر یہ ذلیل ہو کر رہے گا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ عزیز مصر کی بات درست ثابت ہوئی کہ ان کیدکن عظیم. اس کا عملی مظاہرہ اس خاتون کے عمل سے ہو رہا ہے اور اس نے پورا ایک پلاننگ کے ساتھ اپنے اوپر سے الزام کو ہٹانا چاہا. یہاں پر آپ دیکھیں ایک لفظ ہے حاشا للہ. یہ پہلی دفعہ آیا ہے. حاشا کا لفظ حوش سے ہے. ہا واو شین جانور کو گھیر کر لانا. کبھی آپ نے مرغیاں پالی ہوں اور پھر ان کو ذبح کرنے کے لیے پکڑنا چاہیں تو وہ جو گھیر گھیر کے لاتے نا اس کو حوش کہتے ہیں. تو اس میں اللہ کی پاکی کہاں سے ہو گئی؟ اس سے پھر لفظ نکلا کہ جو شخص ہر طرف سے منہ موڑ کر رب کی طرف رجوع کر لے وہ بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے. اور جو حاشا للہ کہے وہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے. اب یہ جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں اتنی زبردست رائے ان عورتوں نے دی تو کیا اس کی کوئی حقیقت بھی تھی؟ جی ہاں. شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان سے گزرے اور وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھا. ان کو حسن کا ایک بہت بڑا حصہ ملا تھا. بہت خوبصورت. یہ ایک صحیح حدیث ہے جس میں یہ بات آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت یوسف کو نصف حسن دیا گیا. صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی باقی آدھا ساری دنیا میں تقسیم ہوا اور آدھا یوسف علیہ السلام کو مل گیا. اس قدر خوبصورت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.